السلام علیکم دوستو، جانتے ہو وہ کون تین خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی خاص رحمت سے سب سے بڑے معجزے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد اور بے حساب نوازش کی بارش برساتا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک پہنچائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتی ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں گے اور ان کی پناہ کو ڈھونڈیں گے تو ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے آغوش میں لے لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تم بے بس اور بے قرار ہو گئے ہو، تمہیں کوئی کامیابی سکون کی راہ نظر نہ آ رہی ہو، جیسے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو جان رکھو کہ آسمان کے تارے ہو یا زمین کے درخت، سب کے سب اسی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب اور حیات کو اپنی قدرت کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرا برابر بھی ڈھیل ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یاد رکھو، اللہ نے زمین میں فلاح کا وعدہ انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اس اللہ سے قائم کر لی ہے، اور تمہارا رب جس طریقے سے کھدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم و کرم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے؟ وہ تمہیں برے وقت میں صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اچھے وقت میں یاد کر سکو، اور اگر آج کوئی توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب اور تکلیف کی موسلادھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے تو جان لو کہ یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرر بندے ہو جس پر اللہ کی خاص عنایت ہوگی۔ اللہ پاک تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ علیم اور خبیر بھی ہے، دانا بھی ہے، اور تم صبر کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ کب صبر کا صلہ ملنے والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرہ تمہیں آج درپیش ہے، اگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمتوں کو پست نہیں ہونے دیتے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ قریب اللہ کی رحمت کے بے شمار خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا۔
پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگے تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجل میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہ پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹیوں کے اندر گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو، وہ مہربان رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے۔ اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واجب اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی اداؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جس پر صبر کے سلے کی حیرت انگیز عطا تمہارا مقدر کر دے، تو جان لو کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سنا انسنا کر دیکھو اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر حکموں کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ مہربان ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا ہر غم خوشیوں کے اندر بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کے ساتھ صفات سے جڑ کر خدا کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راستے پر ہے، فرما بردار اور فیاض ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز ادائیں موجود ہے، جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دوگنی رفتار سے تم تک پہنچے گی، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔